ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم منہ کے سرطان کے بارے میں بات کریں گے۔ اکثر آپ نے سگریٹ کی ڈبی کے اوپر ایک تصویر دیکھی ہوگی جس میں گلے سڑے ہونٹ دکھائے جاتے ہیں۔ یہ تصویر منہ کے سرطان کی ہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو منہ کے سرطان کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، منہ نظام انہضام کا انتہائی اہم اور حساس حصہ ہے۔ ہونٹ، دانت، زبان، اندرونی گال اور تالو وغیرہ منہ کا ہی حصہ ہیں۔ ان حصوں میں ہونے والا سرطان منہ کا سرطان کہلاتا ہے۔ پاکستان میں گٹکا، چھالیا، نسوار، تمباکو نوشی، بیڑی کا استعمال اس کی بڑی وجہ ہے۔ چھالیا اصل میں ایک خاص قسم کے درخت میں اگنے والا ایک جزو ہے جسے تراش کر کھانے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے کیمیائی اجزاء شامل کر دیے جاتے ہیں جن کو عرف عام میں گٹکا کہا جاتا ہے۔ منہ میں چھالیا کی موجودگی اپنی سختی کی وجہ سے رخسار کے اس نازک حصے کو مسلسل زخمی کرتی رہتی ہے جو ابتدائی دنوں میں ظاہر نہیں ہوتی۔ چھالیا، گٹکے وغیرہ میں موجود کیمیائی اجزاء منہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ نسوار استعمال کرتے ہیں وہ نسوار کی چھوٹی سی گولی بنا کر اپنے ہونٹوں کے نیچے دبا دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے نسوار لگاتار کیمیکل خارج کرتی رہتی ہے جو منہ کے نازک جلد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جہاں نسوار معدے اور دوسرے اعضاء کو نقصان پہنچاتی ہے وہاں نسوار بنیادی طور پر منہ کی نازک جلد کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شروع میں یہ نقصان نظر نہیں آتا لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نسوار کے پیدا کیے زخم آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ان زخموں پر بروقت قابو نہ پایا جائے تو یہ زخم آگے چل کر سرطان کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ منہ کے اندرونی حصہ یا دانتوں پر کسی بھی قسم کے نشانات مثلاً سرخ سفید دھبے جو ہونٹوں، اندرونی گال، تالو یا زبان پر نمودار ہو جائیں، چاہے یہ تکلیف دہ ہوں نہ ہوں لیکن باعث تشویش ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ سرطان کی کیا علامات ہیں، کس طرح آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ سرطان کا شکار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ منہ کے اندرونی حصہ یا ہونٹوں پر کسی بھی قسم کے نشانات مثلاً سرخ سفید دھبے جو ہونٹوں، اندرونی گال، تالو یا زبان پر نمودار ہو جائیں، چاہے یہ تکلیف دہ نہ بھی ہوں لیکن باعث تشویش ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے بعض دفعہ زبان یا اندرونی گال پر سفید دانہ نکل آتا ہے جو تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ عمومی طور پر یہ سرطان کا موجب نہیں بنتا لیکن پھر بھی ڈاکٹر کو چیک کروانا ضروری ہے۔ ناظرین، سرطان کی تیسری بڑی علامت یہ ہے کہ ہونٹوں کا ایسا زخم جو مسلسل دوائیں استعمال کرنے سے بھی ٹھیک نہ ہو پا رہا ہو۔ ایسی صورت میں آپ کو تشویش ہونی چاہیے اور آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ چوتھی علامت مسوڑھوں سے بلا وجہ خون کا نکلنا یا ٹوتھ پیسٹ کرتے وقت خون کا غیر معمولی اخراج ہونا۔ ناظرین، اکثر ہم ٹوتھ پیسٹ جب استعمال کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے خون آتا ہے۔ یہ ایک معمول کی بات ہے۔ اگر کسی مریض کو منہ کا سرطان ہو تو اس کا یہ خون زیادہ مقدار میں نکلے گا۔ اس کے بعد کھانا کھاتے وقت دوالا نگلنے میں تکلیف محسوس ہونا بھی منہ کے سرطان کی ایک علامت ہے۔ پانی پیتے ہوئے منہ میں تکلیف ہونا اور ناک سے پانی باہر آنا، مصنوعی دانت لگاتے وقت بلا وجہ دقت پیش آنا، یعنی پہلے جو دانت بڑی آسانی سے لگتے تھے اب ٹھیک طرح سے نہیں لگتے، گردن میں کسی گلٹی کا نکل آنا، دانت نکالے جانے کے بعد زخم کا 2 ہفتے تک نہ بھرنا۔ اگر منہ میں زخم ہو جائے یا چھالے نکل آئیں اور 2 ہفتے سے زیادہ موجود ہوں اور علاج سے افاقہ نہ ہو تو یہ بھی باعث تشویش ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم نے کچھ علامات ڈسکس کی کہ جن کی موجودگی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ علامات پائی جائیں تو وہ قابل تشویش ہیں۔ آپ فوراً معالج سے مشورہ کریں۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کو منہ کا سرطان ہو تو یہ ابتدائی سٹیجز پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ان علامات کو اگنور کریں گے تو بعد میں پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے کہ آپ منہ کے سرطان سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایسی تمام اشیاء سے پرہیز کیا جائے جو منہ اور حلق کے سرطان کے باعث بن سکتی ہوں۔ ان میں سگریٹ نوشی، الکوہل، نسوار، تمباکو کو چبانا شامل ہیں۔ اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ منہ کی صفائی کا بھی خصوصی خیال رکھیں اور اپنا ٹوتھ برش ہر 3 ماہ بعد تبدیل کر دیں تاکہ آپ انفیکشن سے محفوظ رہیں۔ سورج کی شعاعیں ہونٹوں کے سرطان کے علاوہ جلد کے سرطان کا بھی سبب بنتی ہیں، اس لیے سورج کی شعاعوں سے خود کو بچائیں۔ سال میں 1 بار دانتوں کے معائنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں۔ اپنی خوراک میں تازہ پھل، پانی اور سبزیاں لازمی شامل کریں۔